نے اتنی اچھی زندگی گزاری کہ ہم نے تجھے بھی معاف کر دیا، اور جس قبرستان میں تجھے دفن کیا تمام موتا کی ہم نے مغفرت فرما دی۔ ایک بات سناؤں ایک ولی کی۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، آپ ان سے کچھ واقف ہیں یا نہیں؟ آج آپ کو تھوڑا واقف بنا دیں۔ سکھ گھرانے سے تھے، اسلام قبول کیا، اسلام قبول کر کے سارے رشتہ داروں نے ان کو دھکا دے دیا، جاؤ، کوئی راستہ واسطہ نہیں، اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دیا، دارالعلوم دیوبند میں آ گئے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اس وقت استاد الحدیث تھے، شیخ الحدیث تھے، ان سے تعلیم حاصل کرنی شروع کری۔ اب پیچھے کوئی سپورٹ کرنے والا ہے ہی نہیں، بس مدرسے میں رہتے ہیں، جو مدرسے میں کھانا ملتا ہے بس اسی پہ گزارا ہے۔ یہ واقعہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے میرے شیخ کو سنایا، اور میرے شیخ نے یہ واقعہ اس عاجز کو سنایا۔ اب یہ عاجز آپ کو نقل کر رہا ہے ذمہ داری کے ساتھ۔ حضرت لاہوری نے اپنا واقعہ کیوں سنایا؟ فرمانے لگے کہ میرے سسر بڑے سمجھدار بندے تھے، انہوں نے اس وقت مجھے پہچان لیا جبکہ احمد علی نہیں تھا، آج تو احمد علی ہے۔ یعنی یہ وہ دور تھا ان کا کہ جب اللہ نے ان کو کمال عطا کیا تھا، اولیاء میں بھی وہ امام الاولیاء کہے جاتے تھے، اور دنیا میں ان کا طوطی بولتا تھا۔ اس وقت کی بات ہے، ہمارے حضرت ملنے کے لیے گئے، کوئی بات تھی، ہمارے حضرت تبلیغ کا کام کرتے تھے، سلسلے کا، اور جب سلسلے کا کام کرے بندہ تو گھر کے اخراجات کا کیا بنے؟ اللہ توکل۔ تو گھر میں تنگی رہتی تھی، کئی مرتبہ قرض سے گزارا ہوتا تھا، تو ایک مرتبہ کافی قرض چڑھ گیا اور حضرت کافی پریشان ہو گئے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم حضرت نے یہ واقعہ مجھے یہاں سے سنایا۔ اب بات آ گئی تو میں کیوں بخیل بنوں، بات بتا دیتا ہوں۔ تو حضرت اتنے پریشان ہوئے قرض کی وجہ سے کہ کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ ان کے شیخ خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ وہ انڈیا کے دورے پر گئے ہوئے تھے، اس وقت تو متحدہ ملک تھا، تو وہ ادھر دورے پر گئے ہوئے تھے، اور یہ حضرات اس طرح بے غرض ہو کے کام کرتے تھے کہ میرے سسر محترم حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ 6 مہینے کا دورہ کیا، پاکستان اور انڈیا کے علاقوں کا 6 مہینے کا متواتر دورہ کیا۔ عید کے دن واپس آئے، اہلیہ محترمہ نے خوشی میں آ کر سیویاں بنائی، عید الفطر تھی، تو سیویاں بنا کر حضرت کے پاس آئیں کہ حضرت آپ مجھے کچھ پیسے دیں، میں شکر منگوا لوں تاکہ جو سیویاں بنائی ہیں ان پر ڈال کر دوں۔ سمجھ لگے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ حضرت میں نے تو سیویاں بنائی، فرمایا اس پر نمک ڈال کے دے دو۔ 6 مہینے اللہ اللہ کا نام سکھانے کے بعد جب گھر آئے تو شکر کی بجائے نمک ڈال کر سیویاں کھا رہے تھے۔ اس طرح بے غرض ہو کر کام کرتے تھے، خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ لوگوں کی جیب پہ نظر نہیں ہوتی تھی، لوگوں کے دلوں پہ نظر ہوا کرتی تھی۔ تو چونکہ ہمارے مشائخ کا یہ طریق رہا تو ہمارے حضرت کا بھی یہی حساب تھا۔ اب قرض کی وجہ سے پریشانی، شیخ تھے نہیں تو کس کے پاس جاؤں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے چلا لاہور کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا ہوں۔ راستے میں ایک جگہ ٹرین بدلنی تھی، حضرت فرماتے ہیں ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھ کے میں اتنا رویا جیسے کوئی بچہ بلک کے رو رہا ہوتا ہے، اور رو یہ رہا تھا کہ اللہ میں تیرا نام سکھانے کے لیے سفر کرتا ہوں، اور آخر گھر میں بیوی بچے یہ بھی ذمہ داریاں ہیں، تو میں کیا کروں؟ میں نہیں چاہتا کہ میں کاموں میں الجھ جاؤں،
اور تیرے یہ دین کا کام یا تیرے جو ہے بندوں کو تجھ سے ملانے کا کام چھوڑ دوں، اب تو ہی کوئی راستہ دکھا مجھے۔ کہنے کہ میں خوب رویا۔ رو کے جب میں لاہور پہنچا تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ حلقہ میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ تھے، علماء بہت ان کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ کہتے ہیں میں بھی غم زدہ طبیعت کے ساتھ ایک جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ حضرت بات کرتے رہے، بات کرتے کرتے جب بات مکمل ہو گئی اور لوگ چلے گئے تو میں تو بیٹھا رہا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت اس طرح طیات میں بیٹھے تھے، ایسے گھسٹتے گھسٹتے حضرت میرے بالکل قریب آ گئے، اور جیسے دو بندے سرگوشیاں کرتے ہیں نا، ایسے انہوں نے اب خود کہنا شروع کر دیا کہ جو حال آپ کے اوپر ہے ایک وقت میرے اوپر بھی یہی حال تھا۔ یہ فرمایا کہ جو حال آپ کے اوپر ہے ایک وقت میرے اوپر بھی یہی حال تھا، میرے حال بھی بدل گئے، اللہ نے اچھے دن بھیج دیے، تمہارا حال بھی بدل جائے گا، اللہ اچھے حالات بھیج دیں گے۔ اور پھر دل لگی کی خاطر حضرت نے اپنا واقعہ سنایا جو اب میں نے یہاں سے شروع کیا تھا، کہ فرمانے لگے کہ میرے سسر بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے مجھے اس وقت پہچان لیا تھا جبکہ احمد علی نہیں تھا، اور آج تو احمد علی ہے۔ سبحان اللہ، تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہے تھے۔ پھر فرمانے لگے کہ میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا، میرے سسر سیالکوٹ کے رہنے والے تھے، ان کو گھر سے اطلاع ملی کہ بیٹی جوان ہو گئی، تو کوئی مناسب رشتہ ہونا چاہیے۔ تو میرے سسر ایسے تھے کہ بچی کے رشتے کے لیے انہوں نے مدارس کا دورہ کیا، لوگ تاجروں کی طرف جاتے اور وہ کدھر جا رہے ہیں؟ مدارس کا دورہ کر رہے ہیں اپنی بیٹی کے لیے کوئی مناسب رشتہ ڈھونڈنے کے لیے۔ کہنے لگے مختلف مدارس سے ہوتے ہوتے بالآخر وہ دارالعلوم دیوبند پہنچے۔ اب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ سے ملاقات ہوئی، وہ بھی بڑے بھاری عالم تھے، تو شیخ الہند رحمۃ اللہ نے ان کا بڑا اکرام کیا۔ فرماتے انہوں نے ہماری ساری کلاس کو دیکھا اور مجھ پر آ کر ان کی نظر ٹک گئی۔ کپڑے میرے میلے کچیلے بوسیدہ سے تھے، اور میں پیچھے خاندان سے کٹا ہوا تھا، میرے پاس خرچے کا کچھ ہوتا نہیں تھا، اور مدرسے ہی کا کھانا کھاتا تھا، مدرسے میں ہی رہتا تھا۔ کہنے لگا انہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ یہ بچہ شادی شدہ ہے؟ ان کا ہے تو نہیں۔ کہنے لگے اس سے پوچھیں اگر یہ شادی کرنا چاہتا ہے، میں بیٹی سے اجازت لے کے آیا ہوں، میں اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کر دیتا ہوں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا میں اس سے پوچھتا ہوں۔ چنانچہ شیخ الہند رحمۃ اللہ نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا کہ بھائی تو شادی کرنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا حضرت ضرورت بھی ہے، سنت بھی ہے، اور مجھے تو رشتہ داروں میں سے کوئی رشتہ دے گا نہیں، میں مسلمان ہو چکا، وہ چھوٹ چکے، بے سہارا ہوں، اکیلا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بھائی اگر کوئی تیار ہو تو تم کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ میں نے کہا حضرت میں بالکل تیار ہوں۔ فرمان لگے اچھا۔ چنانچہ میرے سسر نے کہا کہ کل عصر کی نماز کے بعد اس بچے کا میں اپنی بیٹی سے نکاح کر دوں گا۔ کہنے لگے جب مجھے خبر ملی تو میں تو پھر دلیہ اچھلنے لگا۔ میں نے آ کر اپنے دوستوں کو بتایا کہ بھائی میرا تو کل عصر کے بعد نکاح ہے۔ اب طلباء جناب رات کو تکرار کے بعد کمرے میں اکٹھے ہو گئے، اور ماشاء اللہ اس وقت طلباء کی باتیں میں چھیڑتا نہیں، کم از کم 1 گھنٹہ سنا سکتا ہوں۔ بہرحال قصہ کو تھا کہ ایک طالب علم نے کہا کہ دیکھو کل عصر کے بعد تمہارا نکاح ہے، اور کپڑے تمہارے سارے جو ہے نا بوسیدہ میلے سے ہیں، تو یہ نہ کپڑے پہننا، اچھے نئے والے پہن کے آنا۔ میں نے کہا بھی میرے پاس تو ہے یہ جوڑا۔ اس نے کہا یار تم کسی سے مستعار لے لو، ادھار مانگ لو، کسی سے دھلا ہوا کوئی نیا جوڑا پہن کے بیٹھو۔ میں نے کہا یار میری طبیعت نہیں چاہتی، یعنی عزت نفس گوارا نہیں نہ کرتی کہ بھئی میں مانگ کے پہنوں۔ میں نے کہا بھئی میں نے نہیں مانگنا کسی سے۔ آگے وہ بھی منطقی ہوتے ہیں ماشاء اللہ۔ انہوں نے بھی عیسیٰ غوجی پڑھی ہوتی ہے، مرکات پڑھی ہوتی ہے، شرح تہذیب پڑھی ہوتی ہے۔ الحمدللہ
سلم. تو کہنے لگے, اس نے آگے سے کہا کہ اچھا اگر آپ ادھار نہیں لے کے پہننا چاہتے تو میاں انہی کپڑوں کو دھو کے تو کم کل پہن سکتے ہو نا. میں نے کہا میں دھو کے تو پہن سکتا ہوں. پنجابی کے الفاظ ہیں, کہنے لگے میرے بھیڑ کد پہ, یہ حضرت کے الفاظ ہیں, یعنی میری بدبختی آ گئی کہ میں نے اس دوست کا مشورہ قبول کر لیا. اگلے دن سبق سے فارغ ہو کے میں نے کپڑوں کو دھو دیا. سردی کا موسم اور اوپر سے بادل, اور میں کپڑے دھو چکا, دھوتی باندھی ہوئی, اور کپڑے خشک نہیں ہو رہے, اور عصر کا وقت قریب ہو گیا. کہنے لگے میں مسجد کے پیچھے جا کر اب اپنے کپڑوں کو لہرا رہا ہوں اور دعائیں مانگ رہا ہوں, اللہ ان کو خشک فرما دے. سبحان اللہ. کہنے لگے کپڑوں نے نہ خشک ہونا تھا نہ وہ خشک ہوئے, عصر کی اذان ہو گئی, اور میں نے دھوتی کی بجائے گیلے کپڑے پہنے سردی کے موسم میں, اور گیلے کپڑے پہن کے مجمع میں آگے بیٹھ گیا. اب دولہے پہ تو سب کی نظر ہوتی ہے, اب جو دیکھے سردی کے موسم میں دولہے نے گیلے کپڑے پہنے ہوئے. فرمانے لگے کہ میرے سسر کو اللہ نے سونے کا دل دیا تھا کہ انہوں نے بھی میری طرف دیکھا کہ کل یہی کپڑے میلے تھے, آج یہی کپڑے گیلے ہیں. معلوم ہوا بچے کے پاس کوئی دوسرا جوڑا بھی پہننے کے لیے نہیں ہے, اس کے باوجود انہوں نے بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا. اللہ اکبر. کہنے لگے جب نکاح ہو گیا پھر دور حدیث سے فراغت ہو گئی تو میں اپنی بیوی کو لے کے آ گیا. وہیں دارالعلوم دیوبند میں ہی رہا کچھ عرصہ استادوں کے پاس. فرمانے لگے ابتدائی دنوں میں کبھی کھانا ملتا اور کبھی کھانا نہ ملتا, ایسا ہی صاحب ہوتا ہے. تو جب کھانا نہ ملتا تو بیوی مجھے سے اتنا کہتی کہ جی آپ کسی درخت سے پتے ہی لے کے آ جائیں. تو میں درخت کے پتے لاتا, میں بھی کھاتا, میری بیوی بھی کھاتی, اور پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کر دیتے. ابتدائی دنوں میں شادی کے, یعنی ابھی بیوی دلہن تھی. ایک مہینے کے اندر اندر کی باتیں. کہنے لگے میری بیوی نے میرے ساتھ اتنا تکلیف کا وقت گزارا, لیکن اس نے میری زندگی کو دیکھا, اس نے نیکی تقوی کو دیکھا, تو اس کا دل مطمئن تھا کہ میرا خاوند نیک متقی پرہیزگار انسان ہے, میری زندگی اچھی گزرے گی. چنانچہ ایک مہینہ اس طرح کھانے کو روٹی بھی نہیں ملتی. فاقوں کے بعد جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کی ماں نے پوچھا, بیٹی تو نے اپنے نئے گھر کو کیسے پایا؟ تو میری بیوی اتنی تقیہ نقیہ پاک صاف نیک لڑکی تھی, اپنی ماں کو کہنے لگی, اماں میں تو سنتی تھی مر کر جنت جائیں گے, اور میں تو جیتی جاگتی جنت میں پہنچ گئی. میری بیوی نے یہ جواب دیا کہ اماں میں تو سمجھتی تھی مر کر جنت میں جائیں گے, اور اماں میں تو جیتی جاگتی جنت میں پہنچ گئی. سبحان اللہ. کہنے لگے اللہ نے ایسی صابرہ اور شاکرہ بیوی دی, لیکن پھر اللہ نے وقت کے ساتھ ساتھ میرے حالات بھی بدلے. فرمانے لگے آج اللہ نے وہ مقام دیا کہ سرگودا کا علاقہ جس میں بڑے بڑے ذمہ دار 200 مربع 300 مربع سینکڑوں ہزاروں ایکڑ زمینوں والے بڑے بڑے, کہنے لگے آج اللہ نے وہ اس فقیر کو مقام دیا کہ ان ذمہ داروں کی بیویاں میرے گھر میں آ کے برکت کے لیے جھاڑو دیتی ہیں. ان ذمہ داروں کی بیویاں میرے گھر میں آ کر برکت کے لیے جھاڑو دیتی ہیں, اور میرے کھانے کے لیے طائف سے پھل آیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھا یہ اللہ تعالیٰ عزتیں دیتے ہیں کہ جس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا, سارے خاندان نے اسے چھوڑ دیا تھا, پھر اللہ تو اس کا اپنا تھا نا, پھر اللہ نے دیکھو کیسے عزتیں دی. چنانچہ ان کی درس تفسیر بڑا مشہور تھا, بڑا معروف تھا. سبحان اللہ. بہت کثیر البکا تھے, روتے تھے. چنانچہ ان کی وفات کے بعد ان کے خلفاء میں سے کسی نے ان کو خواب میں دیکھا, پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ فرمانے لگے
کہ اللہ رب العزت کے حضور پیشی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا احمد علی تو مجھ سے اتنا کیوں ڈرتا تھا؟ تو کہنے لگے یہ سن کے میں تو کانپ اٹھا، میں تو ڈر گیا کہ مجھ سے تو پوچھا جا رہا ہے. جب میں کانپ اٹھا اور ڈر گیا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا احمد علی تو آج بھی مجھ سے ڈر رہا ہے، آج تو تیرے اکرام کا دن ہے، تو نے اتنی اچھی زندگی گزاری کہ ہم نے تجھے بھی معاف کر دیا، اور جس قبرستان میں تجھے دفن کیا تمام موتا کی ہم نے مغفرت فرما دی. ہم نے اس قبرستان کے بھی تمام موتا کی مغفرت فرما دی. اس لیے جب ان کو دفن کیا گیا تو 40 دن تک ان کی قبر سے خوشبو آتی تھی. لوگ مٹی اٹھا اٹھا کے لے جاتے تھے، بالآخر وہاں پہرا لگانا پڑا کہ کوئی بندہ مٹی اٹھا کے نہ لے جائے. لوگ حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی قبر سے مٹی سے خوشبو کیسے؟ بھئی آپ حیران ہوتے پھرے، ہمیں کوئی حیرانی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو پھول کی مانند تھے، وہ تو پھول کی مانند تھے. جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگر نہ من ہما خاکم کے ہستم. ارے وہ تو مٹی تھی، اس پھول کو دفن کر دیا گیا تھا، پھول کی خوشبو نے مٹی کو بھی خوشبودار بنا دیا تھا. تو یہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. ایک بات ان کی اور سن لیجئے، پھر اصل جو بات کہنا چاہتا تھا تاکہ آپ کو تعارف ہو جائے. فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ لاہور کے بازار میں جا رہا تھا تو مجھے ایک مجذوب ملے. مجذوب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مغلوب الحال ہوتے ہیں، یعنی اپنے حال میں مست ہوتے ہیں، ہمیں ان سے واسطہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن کئی دفعہ اللہ والوں سے ہو جاتی ہیں ان کی باتیں. فرماتے ہیں کہ وہ مجذوب ملے، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور جواب دے کر پوچھا احمد علی انسان کہاں بستے ہیں؟ بھرے بازار میں. فرمانے لگے احمد علی انسان کہاں بستے ہیں؟ کہنے لگے میں نے کہا حضرت یہ سب انسان ہی تو ہیں، بھری ہوئی تھی مخلوق. فرمانے لگے جب میں نے کہا کہ یہ سب انسان ہی تو ہیں، انہوں نے بڑے تعجب کی ایک نظر لوگوں کے چہرے پر ڈالی. کہنے لگے ان کی توجہ کی یہ تاثیر تھی کہ جب میں نے دیکھا تو مجھے ان میں سے کئی بندے کتے بلے خنزیر کی شکل کے نظر آئے، جانور کی شکل نے نظر آئے، جانور پھر رہے ہیں. کہنے لگے میری جب کیفیت ذرا ٹھیک ہوئی میں نے دیکھا وہ تو جا چکے تھے. حضرت یہ واقعہ اپنے درس قرآن میں سنا کر پھر ایک عجیب شعر خود بنایا تھا. وہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے مالک تو سب کا ایک. کیا فرماتے تھے؟ ذرا اونچا بولیے، یاد کرنے والی بات ہے. فرماتے تھے مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک. مالک تو سب کا ایک، مالک کا سبحان اللہ. مالک تو سب کا ایک اور مالک کا کوئی ایک، ہزاروں میں نہ ملے گا لاکھوں میں تو دیکھ. حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا، بت کے بندے تو ملے اللہ کا بندہ نہ ملا. یقین کیجئے 100% اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کرنے والے بہت تھوڑے نظر آتے ہیں. نیک لوگ ہیں ہر جگہ ہیں، کوئی 90%، کوئی 95%، کوئی 96%، کوئی 98%، 1% کہیں نہ کہیں درمیان میں کوئی نہ کوئی پھڈا ضرور ہے. ادخلوا فی السلم کافۃ کا مستاق نظر نہیں آتا کہ جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکے، نہ ان کی نظر میلی اٹھتی ہو، نہ ان کو غرض مرض ہو کسی غیر محرم سے، نہ ان کے دل میں کوئی ایسی بات ہو. نیک لوگ بھی 98-99% کے اوپر آ کر رکے ہوئے ہیں. شیطان نے کہیں نہ کہیں ان کو اپنے وہ جو
فش کرتے ہوئے لگاتے ہیں نا کنڈی، تو شیطان نے کہیں نہ کہیں کوئی کنڈی پھنسائی ہوئی ہے۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ وہ جو 2-4 گناہ ہماری زندگی میں باقی ہیں ان سے بھی توبہ کر کے معصیت سے خالی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے۔ اتنا قریب پہنچ کر بھی اگر ہم نے 1-2 گناہوں کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل نہ کیا تو پھر ہم جیسا محروم کون ہوگا؟